کہ محبت رسول یعنی کہ اللہ کے رسول سے اگر محبت نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہو سکتے. اور محبت کی کون سی؟ تمام لوگوں سے کھانا. اب ذہن میں بات ہوتی ہے کہ بھئی عام طور سے ماں باپ سے فطری محبت ہوتی ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے ایک فطری محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو کی اولاد سے طبعی محبت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کوئی مومن ہی نہیں رہے گا دنیا میں، تو پھر ایسے کیسے کام چلے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے محبت عقلی، ایک محبت طبعی، اور ایک ہے محبت شرعی. محبت عقلی، محبت طبعی، محبت شرعی، یہ 3 قسمیں محبت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ان 3 محبتوں میں سے کون سی محبت ہونی چاہیے؟ چنانچہ محبت طبعی وہ محبت جو ہے اولاد کو ماں باپ سے ہوتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے، وہ یہاں مقصود نہیں ہے، وہ یہاں مقصود نہیں ہے. یہ ہماری یہ طبعی محبت یہاں مراد ہی نہیں ہے. ایک ہے محبت عقلی. محبت عقلی کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے محبت کرو گا تو میرا فائدہ ہے، لیکن طبیعت یہ کہتی ہے کہ اس کو استعمال نہ کرو، اس سے محبت نہ کرو. مثال کے طور پر آپ ایک مثال دے رہا ہوں کہ انسان کو بخار ہے، وہ دوا لے کر آتا ہے ڈاکٹر کے پاس سے. اب طبیعت یہ کہتی ہے کہ دوا بڑھ رہی ہے نہ پیو، اندر سے طبیعت نفرت کر رہی دوائی سے، لیکن عقل کہتی ہے کہ اس ڈرگی دوا کو پیو گے تو صحیح ہوگے. اب محبت عقلی کہہ رہی ہے کہ دوا پیو، اور محبت طبعی کہہ رہی ہے کہ دوا نہ پیو. تو ہمیں محبت عقلی کو ترجیح دینی ہوگی اور ہمیں دوا ملنی ہوگی. اسی طرح ماں باپ کی محبت طبعی ہے، اللہ کے رسول کی محبت عقلی ہے. ماں باپ خدا خواستہ ایک کام کا حکم دے رہے ہیں، پھر بھی ایک کام کا کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ داڑھی کٹاؤ، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ داڑھی نہیں کٹانی ہے، تو مکان کا تقاضا یہ ہے کہ داڑھی نہ کٹاؤ، اور بیوی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ داڑھی کٹا لو. تو یہاں اب ٹکراؤ ہو گیا ہے. آپ وہ محبت طبعی کو مان دینی ہوگی، اس کو ٹھوکر دینی ہوگی، اور محبت عقلی پر عمل کرتا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر آپ کو داڑھی رکھنی ہوگی. لیکن علامہ یوسف صاحب بن نوری، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید علامہ یوسف صاحب بن نوری زبردست بات میں کہہ کر چلے گئے. فرمایا میرا ذوق یہ کہتا ہے، میری طبیعت یہ کہتی ہے، میرا من یہ کہتا ہے کہ انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتداءً جو محبت ہونی چاہیے وہ عقلی ہونی چاہیے، لیکن اس کی انتہا محبت طبعی پر ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو ابتداءً اس کی محبت کی ابتدا عقلی ہونی چاہیے، لیکن وہ محبت میں اضافہ ہوتے وہ محبت طبعی ہو جانی چاہیے. جیسے ایک ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ایک اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح تمام انسانوں کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. وہ ساری چیزوں کو قربان کر دے، ساری چیزوں کو میرے نبی کی محبت کے ساتھ بالائے طاق رکھتے، جیسے کہ صحابہ نے کیا ہے. آپ صحابہ کے واقعات کو پڑھیے گا. میں چند واقعات آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کر کے دکھائی. دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی، اس کی مثال آج تک قائم نہیں ہو سکی کہ جو محبت کی مثال حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش کی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا، آپ اللہ کے پاس چلے گئے.
تو صحابہ پر جو حیبتناک کیفیت طاری ہوئی، جو غم طاری ہوا، آپ پر جو صحابہ پر جو سخت طاری ہوا، ایسا سخت طاری ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو تام کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس شخص نے جو کہہ دیا کہ محمد کی وفات ہو چکی ہے وہ یہ گرفتار ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، غم کے اندر ایسے نڈھال ہو گئے، ایسے نڈھال ہو گئے کہ لوگ آپ کے پاس سے گزر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر کا گزر ہوا، سلام کیا، لیکن حضرت عثمان کو یہ تو خبر نہیں کہ حضرت عمر میرے پاس سے گزرے ہیں اور مجھے سلام تک کیا ہے۔ صحابہ جو ہوش ہو گئے۔ صاحب اذان حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد الرقیہ، جو سب سے پہلے جنہوں نے خواب کے اندر اذان کو دیکھا، اذان کو سنا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ اپنے باغ میں کھیت میں کام کر رہے تھے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ میرے نبی کی وفات ہو چکی ہے، یہ اطمینان کے ساتھ آرام سے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ چنانچہ ان کا بیٹا مدینے سے نکل کر اپنے ابا کے پاس میں گیا اور تاکہ اپنے قوم کو خبر دے سکو کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، آپ تشریف لے جا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھا کہ میرا والد، میرا باپ کھیت میں کام کر رہا ہے، تو انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ میں اور کہا کہ ابا، آج آپ کو ایک دنیا کی سب سے بڑی غمناک خبر سنانا آیا ہو۔ تو کیا ہوا بیٹا؟ کہ ابا، اب میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، آپ بدر فرما چکے ہیں، آپ دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ خبر سننی تھی اور حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد الرقیہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ، اگر یہ خبر سچی ہے جو میرا بیٹا سنا رہا ہے تو اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ان آنکھوں نے اب تک محمد کو دیکھا ہے، ان آنکھوں نے اب تک اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، تیرے محبوب کو دیکھا ہے، اگر یہ خبر سچی ہے، اگر میرا نبی اس دنیا سے جا چکا ہے، اللہ میں مجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نابینا کر دے، میری آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے۔ چنانچہ یہ دعا کی، آسمان کے اندر یہ دعا پہنچی، اللہ کے عرش کو ہلا دیا اور اللہ کی طرف سے قبول تھا، ان کی آنکھ اسی وقت نابینا ہو گئی اور کہا کہ اگر محمد نہیں رہے ہیں تو ان آنکھوں سے نہ کسی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے دعا قبول کی اور وہ صحابی نابینا ہو گئے۔ یہ محبت کی صحابہ کو اپنے رسول سے، اپنے نبی سے، ایسی محبت مقصود ہے ہر انسان سے، اپنے رسول سے، اپنے نبی سے عشق کے درجے میں محبت کرو، عشق کے درجے میں۔ چنانچہ